سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، بچی ہو یا بچہ، اسے نماز کا حکم دو، اور پھر فرمایا جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو، اسے مارو۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ تو پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو مارو؟ بچوں آپ بھی بیٹھے ہو، توجہ سے سنو، سرکار تو پرندوں پہ بھی شفقت فرماتے ہیں، جانوروں پہ بھی فرماتے ہیں، تو یہ کیوں کہا کہ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو؟ اس لیے کہ سرکار کو پتہ ہے دنیا کی مار پڑ جائے یہ اچھا ہے بجائے اس سے کہ دوزخ میں جلنا پڑے، اس لیے۔ اور فرمایا کہ تم اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں زبردستی نماز پڑھاؤ، کس لیے کہا؟ تاکہ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ بچہ نماز کا عادی بن چکا ہو۔ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ اور میں آپ کو لطف والی بات بتاؤں، جو بندہ اپنے نابالغ بچوں سے نماز پڑھواتا ہے ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے نا، اس پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوتی، اس کی نماز نفل ہوتی ہے۔ تو یہ جو صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے، شاید میں اور آپ آئیں تو ہم ریاکاری سے آ جائیں، دکھاوے کے لیے آ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کا نہیں کہتا، کوئی برا نہ مان جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ ہمارا واقف ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے تو اگر ہماری نماز پہلے 120 کی سپیڈ سے چل رہی تھی تو وہ 80 پہ آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ آہستہ ہو جاتی ہے کہ یہ کہے لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ تو ہماری نمازوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے، ریاکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن بچوں کے لیے نہیں آتی۔ بچہ جو پڑھتا ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا، بچہ پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ۔ تو اپنے نابالغ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ فائدہ یہ ہوگا، آپ نے گھر سے بچے کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہے، مسجد میں لے کر آئے ہو، آپ نے بھی نماز پڑھی ہے، اس نے بھی پڑھی ہے، شاید آپ کی نماز میں ریا آ گئی ہو، اللہ نے قبول نہ کی ہو، لیکن اس بچے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں نا، نماز میں قرآن میں کتنی دفعہ نماز کا حکم آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرمایا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے بے شمار مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، اور پھر واضح طور پر اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بتا دیا اپنے امت کو کہ 10 سال کی عمر میں انہیں نماز پہ لگاؤ۔ دیکھیں 10 سال کی عمر میں جب آپ بچے کو نماز پہ لگاتے ہیں نا تو آپ کو سکھانا پڑتا ہے، بچہ اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، یہ اس طرح سارا کچھ پڑھنا ہے، سکھانا پڑتا ہے نا۔ اس کے بجائے اگر 15 سال کی عمر میں بچے کو کہیں کہ نماز پڑھو تو سکھانا نہیں پڑے گا، وہ دوسروں کو دیکھ کر خود ہی پڑھنے لگ جائے گا۔ تو آپ اس کو 10 سال کی عمر میں نماز پہ لگائیں، اس کو سکھائیں تاکہ وہ سب کچھ سیکھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھنے کھڑا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو پڑھنا کیا ہے۔ ساری زندگی آپ نے اسے دین کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ 4 بچے تھے، آپ نے ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو وکیل بنا دیا، ایک کو جو ہے وہ اسکول ٹیچر لگوا دیا، آپ نے تو کسی کو دین کی طرف بھیجا ہی نہیں۔ اور بھیجیں بھی تو پتہ ہے کون سا بچہ بھیجیں، جیسے سارے جو کوڑا ہوئے نا، یا وہ ہاتھ نہ ٹھیک ہوئے، یا وہ لت نہ ٹھیک ہوئے، یا کوئی اور دے وچ عیب ہوئے، جنہوں کوئی نہ کوئی عیب ہوئے انہوں درس ٹوڑ چھڑ دینے۔ یہ تو پھر دین کا اعجاز ہے نا کہ وہ اسے بھی حافظ بنا دیتا ہے، اسے بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا دیتے ہیں اپنے بچوں میں سے جو جڑا کسی کام دا نہیں ہوتا، ہم اسے درس میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ہم دین کی طرف نہ لگائیں، کسی کے 5 بچے بھی ہوں، وہ 5 بچوں کو بھی دین کا علم نہ سکھائے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، اگر اس نے انہیں نمازی نہیں بنایا، انہیں قرآن کا علم نہیں دیا، انہیں جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اللہ آپ سب کے گھر والوں کو لمبی زندگیاں عطا کرے، اگر اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں ٹائم ملتا ہے جنازہ یاد کرنے کا؟ اور بولو تو صحیح،
نہیں ملتا۔ اچھا اللہ نہ کرے اچانک آپ کا کوئی بڑا ہی قریبی فوت ہو جائے، آپ کو جنازہ نہیں آتا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا جنازہ یاد کرنے کا، کام ہی اتنے ہوتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا یاد کرنے کا، تو پھر 5-6 گھنٹے گزرتے ہیں، 10 گھنٹے گزرتے ہیں، جنازے کا ٹائم آ جاتا ہے، آپ جنازے میں کھڑے ہو کر چپ کر کے کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ یار کیا پیار تھا آپ کا اپنے اس قریبی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یہ پیار تھا کہ تم جنازے میں گئے چپ کر کے کھڑے ہو کے واپس آ گئے، کیوں کہ تمہیں آتا نہیں تھا۔ کیا سا پیار ہے۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں سکھا کے دنیا سے گیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب گیا ہے، کیونکہ جس دن وہ مرا ہے اس دن اس کے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ نیا اسی وقت یاد کر لیتا۔ اور ہمارے بندے پتہ کیا کہتے ہیں جب جنازہ ہونے لگتا ہے، مولوی صاحب ایک بار جنازے کا طریقہ دسو، وہ تینوں 40 سالاں چ نہیں آیا تے ہن 2 منٹ دسنے نال تینوں آ جانا ہے، جے سیکھنا سی تے پہلے سیکھنا سی۔ مولوی صاحب ایک بار طریقہ دس چھڑیو، مولوی صاحب بیچارے ماتڑ ہوندے نے کہ میرے جا ہوئے تو گوا چھڑے تو گھروں یاد کر کے آویا کر، وہ بیچارے فٹافٹ دسن لگ پیندے نے۔ ٹھیک ہے اچھی گل ہے دسنا چاہیے نا، تسی سمجھو کہ اے آندے نے دسنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جڑا پہ اتنے آندا نا کہ دسو انہوں نہیں آندا تاں بھی آندا دسو، جی انہوں آندا ہوندا تے وہ نہ آندا۔ میرے بھائیو اگر آپ نے اس وقت ایک دفعہ سن کے یاد کر لینا ہے تو پھر آپ نے ساری زندگی پہلے کیوں نہیں یاد کیا؟ اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، کہیں نا کہ جنازہ نہ آتا ہو تو نہیں ہوتا، پتہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ نو پتہ ہے نیتاں دا ہو جاندہ ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں پھر اس طرح کرو، حج کرنے جاؤ، روپیہ لاؤ 4-5 لاکھ، اتنے جا کے انجے ویلے پھرتے رہو، لوڑ ہی کو نہیں لبیک اللہم لبیک پڑھنے دی، کچھ بھی پڑھنے دی لوڑ نہیں، نہ کنکریاں مارو نہ ٹینڈ کراؤ، کچھ بھی نہ کرو، پھرتے رہو، اللہ نو پتہ نہ کہڑی نیت آئے ہے، نہ اتنے نہیں کرنا، پتہ 5 لاکھ روپیہ لگے ہے، اتنے سیاح بن جاندے آندہ 5 لاکھ روپیہ لگے ہے، میں تو نہیں اج کرنا، میں تو سکھانا سارا کچھ، میں لبیک بھی پڑھاں، میں کنکریاں بھی ماراں، میں ٹینڈ بھی کراں، میں حرام دے احرام بند کے دے تقاضے بھی پورے کراں۔ اچھا 5 لاکھ لگ جائے تو پھر تقاضے پورے ہو جاندے نے، تو اتنے جڑا جنازے تے ٹر گئے پھر تقاضے نہیں پورے ہوندے۔ یہاں جنازے کی دفعہ کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے میں کس نیت سے آیا ہوں، وہ میرا ایسے ہی قبول کر لے گا، تو وہ تساں کو دین چاڑنا رب دے سر جا کے، یار سیکھ کے جاؤ، یاد کر کے جاؤ، دنیا دا ہر کام آ جاندہ، نہیں آندی تے نماز نہیں آندی، نہیں آندا تے جنازہ نہیں آندا۔ تو میرے بھائیو میرا آج کا موضوع نماز ہے، تو میں اس لیے اس سائیڈ پہ بھی آ گیا کہ یہ نماز ہم نے اپنے بچوں کو جب سکھانی ہے 10 سال کی عمر میں، تو ہم نے ساتھ جنازہ بھی سکھانا ہے، ہم نے ساتھ اور ضروری چیزیں جو دین کے فرض علوم ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ ان کو سکھانے ہیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمارا اپنا بچہ تو جنازے میں صحیح طرح سے پڑھ سکے نا۔ اگر